ویرا کو پلیٹ لین پر واقع گیلری آف کاسٹیوم جانا تھا۔ پہلے اسے امراہا کے لمبے بالوں کے لٹو کو گول گول بل دے کر روسی انداز میں کھوندا، پھر اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا، میں سائیکل پر نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ ابھی بھی ڈرتی ہو سائیکل پر بیٹھنے سے؟ جیسے تم چلاتی ہو کوئی بھی ڈر سکتا ہے۔ یونیورسٹی تک ٹھیک ہے، کہیں اور جانا ہے تو سب وے یا بس۔ ٹھیک ہے۔ دونوں بس سے پلیٹ لین آ گئیں۔ موسم بدل گیا تھا تو ویرا لانگ شوز پہننے لگی تھی۔ جس جینس پر یہ لانگ شوز ایسے لگتے جیسے جنگل میں شیر کے شکار پر جا رہی ہو، بالوں کے نتنے اسٹائل بنائے ہوئے، وہ اپنی آنکھوں کو ایسے چوکنا رکھ کر چلتی جیسے کسی خفیہ ایجنسی کی ایجنٹ ہو۔ امراہا کو اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا احساس ہوتا جیسے وہ اس کی باڈی گارڈ ہے اور کوئی امراہا کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس سے ویرا سے پوچھا نہیں، خود ہی سوچ لیا کہ وہ خریداری کرنے جا رہی ہے کپڑوں کی، لیکن گیلری پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ شاید ویرا یہاں اپنے کسی آرٹیکل کے مواد اکٹھا کرنے آئی ہے یا اپنے بلاگ کے لیے کچھ تصویریں لینے۔ جس بریک پینے سے وہ ملبوسات کا جائزہ لے رہی تھی وہ عام انداز نہیں تھا، وہی خفیہ ایجنٹ کا سا انداز۔ تمہارا یہاں چوری کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ آواز کو آہستہ رکھ کے امراہا نے پوچھا۔ تم میرے بارے میں ایسے بھی سوچ سکتی ہو؟ ایجنٹ نے اسے گھورا۔ وہ تم اسی قسم کی فلمیں دیکھتی ہو نا؟ مطلب جو فلموں میں دیکھتی ہوں وہی سب کچھ کرنے بھی لگوں؟ فلموں میں نے قتل کرتے بھی دیکھا ہے، تو شروعات تم سے کروں؟ امراہا کھکی کرنے لگی۔ مجھے یقین دلاؤ کہ پاکستان میں سب تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ امراہا نے منہ پھلا لیا اور ایسا انداز اپنا لیا کہ اب وہ ویرا سے کوئی بات نہیں کرے گی، شام تک، بلکہ رات تک، بلکہ پورے سال تک۔ اپنا یہ منہ ایسے ہی پھلائے رکھنا، لیکن کھولنا مت۔ تم چاہو تو الگ سے گیلری کو دیکھ سکتی ہو، فارغ ہو کر میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی۔ ویرا چونٹی کی رفتار سے ایک ایک شو کیس کے آگے سے سرک رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت 18s کے سیکشن میں تھے۔ منہ پھلائے امراہا شو کیس دیکھنے لگی۔ ان ملبوسات نے امراہا کو مبہوت کر دیا۔ وہ بے حد نفاست سے سلائی کیے گئے تھے، انہیں پہننے سے زیادہ دیکھتے رہنے کو دل چاہتا۔ مومی پتلے جو انہیں پہنے کھڑے تھے سانس لینے لگتے اور دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ وقت کے تغیر کے سفر پر جانے پر مجبور کر دیتے۔ امراہا نے ان کے ساتھ وقت کا سفر کیا۔ یقین نہیں آتا کہ کبھی یورپ میں بھی خواتین نے دستانے پہنے تھے۔ اسکارف کے استعمال کو لباس کی طرح ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ایسے گھیردار لباس پہنے جاتے تھے کہ اصل جسامت کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ پھر ایسے پیارے ملبوسات تھے، انہوں نے کیوں کر اپنی جان چھڑا لی، ترک کیوں کر دیے۔ تغیر وقت کی روح ہے اور بلا شبہ آنے والا وقت گزر جانے والے وقت سے بدتر ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، ایسا ہی فرمایا گیا ہے۔ جب وہ جی بھر کی گیلری دیکھ چکی تو ویرا کے پاس آئی۔ وہ ایک وکٹورین شو کیس کے سامنے کھڑی پینسل سے کاغذ پر سکیچ بنا رہی تھی۔ اب یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بھول گئی کہ اسے تو اس سے کم رات تک بات نہیں کرنی تھی۔ اپنے لیے ڈریس بنا رہی ہوں۔ اپنے کام میں مصروف وہ بولی۔ وہ ایک وکٹورین فراک کا سکیچ بنا رہی تھی جو کسی دراز کا شہزادی کا پہناوا رہی ہوگی۔ امراہا نے ویرا کی پسند کی داد دی، جس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے دیکھنے سے ہی ایک شان کا احساس ہوتا تھا، معتبری اور اعلیٰ ذوقی کا۔ وہ اپنا کام مکمل کر چکی تو وہ دونوں باہر آ گئیں۔ امراہا کے پاس مزید 2 گھنٹے تھے، پھر اسے اپنی جاب پر جانا تھا۔ کیسا ہے؟ ویرا نے سکیچ اس کے آگے کیا۔ زبردست، پر اس کا کرو گی کیا؟ پہنوں گی؟ اپنی شادی پر؟ نہیں۔ وہ دل ربائی کے انداز سے مسکرانے لگی اور ایسے مسکراتے وہ بہت پیاری لگی۔ کانوکیشن پر؟ ارے نہیں، یہ تو دراصل میں نے صوفی کے لیے بنایا ہے، اس کی کوئی اسائنمنٹ ہے اور اسے یہ چاہیے تھا۔ ویسے وہ مجھے یہ ڈیزائن کر کے بھیجے گی اور میں اسے پہنوں گی بھی، لیکن ہاں، اگر مجھے اسے کسی خاص دن پہننا ہی ہو تو میں اسے اس دن پہننا چاہوں گی جس دن ایک لڑکی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کسی اور ایک اپنے ہی جیسے بے حد اہم اور اکلوتے انسان کو شامل کرنا ہے، یعنی وہ وقت جب 2 لوگ بالآخر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان میں بادشاہ کون ہے اور ملکہ کون۔ آخری فقرہ ویرا نے نچلے لب کا کونا دانتوں میں لے کر شرارت سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ جب کوئی تمہیں پرپوز کرے گا اس دن؟ ویرا دل کھول کر ہنسی۔ یہاں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، جس دن میں اسے پرپوز کروں گی اس دن، جس دن تم مجھے اس اسکیچ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو سمجھ لینا میں مارکا سر کر آئی ہوں، کہہ کر ویرا نے کہکا لگایا جیسے یہ خیال اسے ابھی ابھی آیا، اور اس نوعیت خیال سے محسوس ہوتے
سے اسے دل میں محفوظ بھی کر لیا۔ امراحہ کو اس کا اعتماد اچھا لگا۔ وہ جانتی تھی اسے پرپوز نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اہم کام وہ خود کرنا پسند کرے گی۔ ایک فراک امراحہ کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی تھی۔ امراحہ اس فراک کو اپنے سب سے حسین اپنی شادی کے دن زیبتن کرنے کی خواہش کو اپنے اندر پیدا ہونے سے نہیں روک سکی تھی۔ یہ خواہش اچانک اس کے اندر جاگی، ورنہ اس سے کبھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے کبھی اس شخص کے بارے میں نہیں سوچا تھا جس سے کبھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس کی منگنی ہوئی تو بھی اسے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کون شخص ہے، حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی، تب بھی اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ اس نے کئی بار اس بارے میں سوچا کہ ایک دادا کے علاوہ وہ کیوں باقی سب سے لاتعلق سی رہتی ہے، ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پاتی، اس کی دوست سے دور دور سے دوستیں ہی کیوں رہتی ہیں، وہ ان کے اور قریب کیوں نہیں جا پاتی۔ اس سے دادا کو یہ سب بتایا تو خاموش سے ہو گئے۔ اس وقت تو نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا کہ وہ ایسا اس سے کرتی ہے کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف ہی دی ہے، اسے سب انسان ایک جیسے لگتے ہیں، صرف تکلیف دینے والے۔ اندر چھپے اس وہم اور خوف کی وجہ سے اسے کوئی اتنا اچھا لگتا ہی نہیں کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے، اس سے انتہا درجے کا لگاؤ بڑھائے۔ وہ اور ویرا پلیٹ فیلڈز پارک آ گئے۔ سینڈوچز اور کوک ان کے ہاتھ میں تھی۔ چلتے چلتے ایک دم سے ویرا اچھلی اور ساتھ ہی روسی زبان میں گالی دی۔ پھر تیزی سے بالکل سپرمین کی طرح اڑ کر چھلانگ لگا کر اسکیٹنگ کرتے ایک ہپ ہاپ بوائے کو گردن سے جا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر لاتوں، گھونسوں اور گالیوں کی بوچھار کر دی۔ پھر اس سے اس لڑکے کو کسی بلی کے بلوکڑے کی طرح اٹھایا اور جھیل کے ٹھنڈے پانی میں اچھال دیا۔ شراب کی آواز آئی اور کنارے پر کھڑی ویرا انگلی اس بلوکڑے کی طرف لہرا لہرا کر اسے مزید القابات سے نوازتی رہی۔ ویرا کے غصے اور انگلی لہرانے کی رفتار کو دیکھ کر امراحہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ روسی زبان میں اس وقت کیا نشر کیا جا رہا تھا۔ بلوکڑے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے ہاتھ مارتا دوسرے کنارے سے نکل کر بھاگ گیا۔ کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امراحہ کو اس کے بھاگنے کے انداز پر بہت ہنسی آئی۔ میری کمر پر چٹکی بھر کر گیا تھا۔ تم نے کیسے اس پر تشدد کیا؟ اسے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ وہ پولیس لے آیا تو؟ پولیس لے آئے یا فوج؟ میں تیار ہوں، مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ شوق۔ تم روس میں نہیں ہو ویرا، اپنے ملک کی اور بات ہوتی ہے۔ اپنی دنیا میں تو ہوں نا امراحہ، اور بات اپنے ملک یا دوسرے ملک کی نہیں، بات تو زیادتی کو برداشت کرنے کی ہے، جو کبھی بھی کہیں بھی برداشت نہیں کی جانی چاہیے۔ اچھا چلو سنو، ایک بار اسکول گراؤنڈ میں میری ایک کلاس فیلو نے مجھے ہرساں کیا تھا۔ میں 10 سال کی تھی اس وقت۔ وہ ایک لوفر اور گندا لڑکا تھا۔ اگلے دن خوف سے میں اسکول نہیں گئی۔ میرے پاپا کو میرے اسکول نہ جانے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے گھر کے باہر پہاڑ کی طرح جمی برف میں گردن تک دبا دیا۔ میرے بدن پر ایک بھی گرم کپڑا نہیں تھا۔ میں چیخنے اور چلانے لگی۔ وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہے۔ جب میں بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برف کے اس ڈھیر میں دبے رہنا بہادری ہے یا اسکول سے چھٹی کر لینا، وہ بھی نام نہاد خوف اور بزدلی کی بنا پر۔ وہ مجھ سے بار بار یہی ایک سوال پوچھتے رہے۔ میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے اور میری جان نکلنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے باقی ماندہ زندگی بھی ایسے بزدل بن کر گزارنی ہے تو خود کو اسی برف میں دفن رہنے دو، مر جاؤ اسی ڈھیر میں، بزدلوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ امراحہ ویرا کی شکل دیکھ کر تنگ ہو رہی تھی۔ روس کی ٹھنڈ اور برف کے بارے میں جانتی ہو؟ ہاں، امراحہ نے ساتھ زور زور سے سر بھی ہلایا۔ کیا ٹھنڈ ٹھنڈ ہوتی ہے، برف برف ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ ٹھنڈ ٹھنڈ نہیں ہوتی، برف برف نہیں ہوتی امراحہ، موت ہوتی ہے، سفید موت۔ ویرا نے آنسی بھری۔ تم نے اس لڑکی کے ساتھ پھر کیا کیا؟ اس اسکول والے کے ساتھ؟ کچھ زیادہ نہیں، میں نے اسکول کے بعد اسے ایک ویرانے میں گھیر لیا اور اس پر لاتوں گھوسوں کی برف باری کر دی، لیکن ذرا سختی سے۔ 1 ماہ کے اندر اندر اسے اسکول چھوڑ دیا۔ ویرا نے آنکھ مار کر کہا، اور اب اس بلونگڑے کے ساتھ بھی کچھ زیادہ نہیں کیا؟ ٹھنڈے پانی نے اس کے اندر کے گندے کیڑوں کو بھگو بھگو کر کچل ڈالا ہوگا۔ ویرا نے کہکا لگایا اور امراحہ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ تم بہت بہادر ہو ویرا، امراحہ نے اس کے گال کی چٹکی بھر کر کہا۔ اگر مجھے ایسے برف میں دبایا نہ جاتا تو میں کبھی ایسی بہادر نہ ہوتی۔ امراحہ پر سوچوں کی پرتیں کھلیں
اور اس پر واضح ہوا کہ ایک ویرا تھی جسے بہادر بنایا گیا تھا، ایک امراہا تھی جسے مسل مسل کر رلایا گیا تھا۔ وہ دونوں انسان تھیں، لڑکیاں، لیکن ان میں سے ایک کئی گنا مضبوط اور کئی قدم آگے تھی اور دوسری کئی گنا کمزور اور بہت پیچھے تھی۔ دونوں انسان ہی تھیں، پھر بھی برابر نہیں تھیں۔ تو تمہارے فادر تمہاری طاقت ہیں؟ امراہا کو اس پر رشک آ رہا تھا۔ وہ میرے استاد ہیں، انہوں نے اپنی طاقت مجھے نہیں دی بلکہ میرے اندر کی طاقت کو میرے اندر بیدار کیا ہے۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کے اندر اس طاقت کو بیدار کرتا ہے تو وہ زندگی کے ہر بڑے میدان میں فاتح بننے کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر لیتا ہے، اور یہ پاور صرف ایک باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ بزدلی اور بہادری دونوں کا تعلق دماغ سے ہے، جسم سے نہیں۔ اگر دماغ کو ناڈر بنا لیا جائے تو جسم ہرگز ڈرپوک نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کو انگلی لہرا کر دھمکائے، آپ اسے مکہ مار کر خاموش کروا دیں۔ تمہیں مخالف کا رد عمل نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، تو کیا نقصان کے خوف سے میں بزدل بنی رہوں، خاموش رہوں؟ ایسا میں نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں تمہارے پاپا نے کیا سکھایا ہے امراہا؟ ایک گہرا سایہ امراہا کے چہرے پر سے ہو کر گزرا۔ پاپا رات کے گھر آتے تھے، انہیں دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر رہتی تھی، اپنے قالین سٹور کی، وہاں رکھے چھوٹے بڑے ہر قالین کی، بیگمات کے گھر وقت پر ڈلیوری کی، حتیٰ کہ شاپ پر فیوز ہو جانے والے انرجی سیور تک کی بھی، لیکن اس کی قدر نہیں۔ میں 12 سال کی تھی اور پوری طرح سے رو رہی تھی۔ میرے دادا مجھے ایک بہت بڑے پارک میں لے گئے۔ وہ سال کے گرم ترین دنوں میں سے ایک دن تھا۔ کیا تم گرم ترین دنوں کا مطلب جانتی ہو؟ امراہا نے رک کر ویرا سے پوچھا۔ ہاں، اتنا گرم کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ویرا سب جانتی تھی۔ ہاں، یہ وہی دن تھے۔ پارک میں لے جا کر میرے دادا نے مجھے وہ مردہ پرندے دکھائے جو گرمی سے مر چکے تھے۔ وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے پرندوں کو دیکھتے رہنے کے لیے کہا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئی۔ میرے دادا مجھے اس کے قریب لے کر گئے اور مجھ سے پوچھا، امراہا، مرنے سے پہلے تم نے اس چڑیا کو روتے، آہو بکا، شکوے شکایتیں کرتے دیکھا؟ گرمی نے اسے اتنی تکلیف دی، کیا اس کی میٹھی چوچو بھدی آواز سے بدلی؟ بلکہ یہ بیچاری تو خاموش ہو گئی۔ پھر تو یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی۔ دادا نے چند چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مارے، وہ خاموشی سے پھر سے اڑ گئے۔ انہوں نے اپنی جگہ بدل لی لیکن واویلا نہیں کیا، نہ روئے نہ چلائے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنا مخلوق، حشرات، پرندے اور دوسرے جانور کبھی انسانوں کی طرح اور بقا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے چلاتے نہیں، واویلا نہیں مچاتے، لیکن کائنات کی ارفع و اعلیٰ مخلوق انسان یہ کام بہت شوق سے کرتا ہے، ایسے گلا پھاڑتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے جیسے کائنات کے رب نے ظلم کے دکھوں کے سبھی پہاڑ اس پر توڑ ڈالے ہیں۔ ایک اکیلا وہی تکلیف اٹھا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دکھ، یہ تکلیف اسے کتنا فائدہ دے رہی ہیں، اس کی استاد بنی اسے کیا کیا کچھ سکھا رہی ہیں، بس وہ روئے چلا جاتا ہے۔ تو تمہارے دادا کے پاس ساری مشرقی حکمت ہے؟ نہیں، ان کے پاس بہت صبر اور تھوڑا بہت علم ہے۔ وہ ایک اچھے استاد رہے ہیں اور میں ایک بری شاگرد۔ ہم اپنے استاد کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جب ہم اس کی سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ہر دن ہر رات وہ مجھے ایسی ہی باتیں سناتے، لیکن میں نے تو اپنے وجود کو جیسے پتھر کا بنا لیا تھا۔ قطرہ قطرہ سوجھ بوجھ کی کوئی بھی بوند اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب تم سب کو دیکھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندھیروں میں گزارتی رہی ہوں۔ ذرا سی ہمت کرتی تو ان اندھیروں سے نکل سکتی تھی۔ کیسے اندھیرے؟ تم سنو گی تو ہنسو گی۔ میں ہنسنا چاہتی ہوں، اسے سنجیدگی سے کہا، لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑوں گی۔ اس سے بھی سنجیدگی سے ہی کہا۔ جھیل میں بطخیں ایسے سکون سے تیر رہی تھیں جس سکون سے انسان کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے۔ اسکائپ از گاڈ سینڈ۔ دادا ہر دن اس سے بات کر کے اسے دیکھ کر ہی سوتے تھے۔ وہ چلتے پھرتے کسی بھی وقت دادا سے اسکائپ پر بات کر لیا کرتی تھی، انہیں دیکھ لیا کرتی تھی۔ موبائل کے ذریعے ہی اس سے دادا کو اپنی جماعت اور یونیورسٹی دکھائی تھی، اور کلاس میں اس کے ہم جماعتوں نے ہاتھ لہرا کر یک زبان ہو کر کہا تھا، ہیلو گرینڈ پا۔
وہ گرینڈپا اتنے خوش ہوئے تھے کہ پھولے نہیں سمائے تھے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں امراہا، یہ سب تو۔ وہ خوش ہوئے۔ ہاں جی، بہت ہی زیادہ اچھے۔ اسے دادا کو آئس لینڈ کی وہ خاتون بھی دکھائیں جو 2 کم 70 سال کی عمر میں ماسٹرز کر رہی تھیں، اور یونیورسٹی کے باقی اسٹوڈنٹس اور اپنی کلاس کے پروفیسر سے یہ درخواست کرتی پائی جاتی تھیں کہ ان کی عمر کو بلائے طاق رکھ کر انہیں بھی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح عام اسٹوڈنٹ سمجھا جائے، انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے۔ وہ اس وقت بھی برا مان جاتی جب لائبریری میں کوئی ان سے یہ کہتا تھا کہ وہ 6 یا 8 کتابوں پر مشتمل سیٹ کو ان کے کمرے تک چھوڑ آتا ہے۔ یونیورسٹی اسٹاف کو بھی ان سے بہت توقعات تھیں، اور سب کا ماننا تھا کہ وہ ضرور دنیا بھر میں مینچسٹر یونیورسٹی کا نام روشن کریں۔ دادا آپ بھی آ جائیں، یہاں چھوٹا موٹا کوئی کورس ہی کر لیں۔ اس عمر میں کیا کروں گا کورس کر کے؟ یہی سوال میں نے بھی مسز ریچل سے پوچھا تھا۔ اس عمر میں تاریخ کو کھنگال کر اس میں گھس کر اور پھر اس میں ڈگری لے کر وہ کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا، عمر کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز زندگی ہوتی ہے، اور میرے وجود میں زندگی ایسے ہی دوڑتی ہے جیسے کسی نومولود کے جسم میں۔ تو جب زندگی کا معنی ایک ہے زندہ رہنا، تو میں کسی شاندار مقصد کو لے کر زندہ کیوں نہ رہوں؟ اس سے پہلے میرا مقصد میرے بچوں، میرے شوہر کی پرورش اور دیکھ بھال تھا۔ جب میں اس سے فارغ ہو گئی تو میں نے ایک نیا مقصد اپنا لیا۔ اس میں عمر اور نفع نقصان کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو مقصد کو پا لینے کی بات ہے جو میں پا رہی ہوں۔ دادا سن کر متاثر تو ہوئے، پر اتنے نہیں کہ مینچسٹر آ کر مسز ریچل کے ہم جماعت بن جاتے۔ پھر اس کی سالگرہ آ گئی۔ سادنا نے کیک بنانے کا وعدہ کیا۔ ویرا نے فی الحال ایک سرخ رنگ کا ربن اس کی کلائی پر باندھ دیا اور ایک اپنی کلائی میں، کہ دونوں کو یاد رہے کہ ایک نے گفٹ لینا ہے اور دوسرے نے دینا ہے۔ اون نے بھی اپنا علامتی چپ کا تالا کھولا اور اسے جاپانی گیت گا کر وش کیا۔ نشست گاہ میں کسی چھوٹی بچی کی طرح ہل ہل کر گیت گاتی وہ ان 3 خواتین کو حیران کر رہی تھی۔ لیڈی مہر اسے تھوڑی تلے ہاتھ رکھے دیکھتی رہیں۔ جب وہ گا چکی تو لیڈی مہر نے پرزور سر ہلا کر کہا، اب تم مجھے رات کو ایسے ہی گیت سنایا کرنا۔ مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ تم سے جاپانی گیت سنے جائیں؟ این نے خوشی سے سر ہلا دیا کہ ضرور، اور امراہا کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا کر وہ امراہا کو دعائیں دینے لگی، جس پر امراہا فدا سی ہو گئی، کیونکہ آج تک یہ سب اس کے لیے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ لیڈی مہر نے رات کے ڈنر کے اہتمام کا امراہا سے وعدہ کیا، اور یونیورسٹی میں رنگ برنگے پھول لیے کوئی اس کا منتظر تھا۔ وہ اپنی کلاسز لے چکی تھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ آلیان ایک دم سے اس کے آگے آ گیا۔ شاید وہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یہ لو، وقت تمہیں زندہ رکھے۔ وقت مجھے زندہ رکھے؟ وہ ذرا نہ سمجھی، بلکہ ہنسی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تمہاری سالگرہ ہے نا آج، تو تمہیں دعا دے رہا ہوں کہ جسے وقت زندہ رکھتا ہے اس کی عمر ہزاروں سال، کئی صدیوں ہوتی ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے خود ہی بتا دیا۔ اسے لگا اس کی تعریف کی گئی ہے۔ میری سالگرہ کا کس نے بتایا پاگل؟ اوہ، سادنا نے، فون آیا تھا اس کا، کیک بنانے کی ترکیب پوچھ رہی تھی مجھ سے۔ آخر یہ برطانوی لوگوں کو گھر میں بیکنگ کرنے کا جنون کیوں ہے؟ سادنا ہندوستانی ہے، اسے اطاعت گزار بچوں کی طرح ایسے کہا کہ اسے برا نہ لگے۔ امراہا نے اس کے لائے گلدستے میں سے جو کسی باغ سے توڑے لگتے تھے سفید، نیلے، سرخ پھول چن لیے اور پیلے پھول اسے واپس کر دیے۔ وہ سوالیہ اسے دیکھنے لگا۔ دونوں اب یونیورسٹی کے محراب کے نیچے کھڑے تھے۔ سامنے آکسفورڈ روڈ اپنے تاریخی حسن میں لپٹی رواں تھی۔ یہ واپس کیوں کیے؟ آلیان کو برا لگا۔ پیلے پھول کسی کو نہیں دیتے، یہ ناپسندیدگی اور نفرت کی علامت ہوتے ہیں۔ ہم بہت اچھے دوست نہ سہی، ایسے دشمن بھی نہیں ہیں کہ مجھے میری سالگرہ کے دن یہ پھول دیے جائیں۔ اور نفرت، ناپسندیدگی کی علامت یہ پھول؟ وہ حیران ہوا، بلکہ ایسے جیسے اسے برا لگا ہو۔ ہاں بالکل، اسے بھی تو پیلے پھول دینا برا لگا تھا نا۔ تم سے کس نے کہا یہ امراہا؟ اسے سینے پر ہاتھ باندھ لی اور امراہا کو دیکھنے لگا، بالکل کسی فلسفی کے انداز سے جو لوگوں کی کم عقلی پر ماتم کرتا پھرتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ کس نے کہا؟ اب یونیورسٹی کی تاریخی محراب کے نیچے ایک نئی کلاس لگی تھی۔ تم سے یہ کس نے کہا کہ یہ نفرت اور ناپسندیدگی کی علامت ہے؟ سب کو معلوم ہے یہ۔ اس نے ایسے کندھے اچکائے جیسے اسے یہ جتا رہی ہو کہ تمہیں اتنی سی بات بھی نہیں معلوم، افسوس۔
ویسے تو تم بڑے ماسٹر مائنڈ بنتے ہو افلاطون کہیں کے۔ سب کون؟ اف یہ ساری دنیا، سب اور کون؟ ایک دم سے امراہ کے تاثرات میں غصے اور کوفت کا گھراف پڑنے لگا۔ عالیہ نے پورے دل سے کہکا لگایا، تم اتنی سطحی ہو امراہ، یا تم ان لوگوں کی باتوں پر دھیان دیتی رہی ہو جو نفرت اور انتشار کے موجد ہیں، جو ہمیشہ قدرت کے قوانین میں گھستے ہیں اور پورے دل سے ان قوانین میں رد و بدل کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پھول بھی خود نہیں بنا سکتے، لیکن اسی پھول کو ناپسندیدہ قابل نفرت بنا دیتے ہیں۔ یہ علامت آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ پھول ہے امراہ، صرف پھول۔ اگر یہ اس سے زیادہ کچھ اور بھی ہے تو وہ یہ کہ یہ اپنے وجود میں کامل ہے، یہ خود کو خود ہی مکمل کرتا ہے۔ اس کا کھلتا ہوا رنگ دیکھو کتنا کامل ہے، یہ اپنے رنگ میں نہ کہیں کم نہ کہیں زیادہ، ایک جیسا۔ اس کی پنکھڑیاں کتنی نرم و ملائم ہیں، کتنی جاذب نظر، کوئی ملاوٹ نہیں ان میں۔ دنیا کی بہترین فیکٹریوں میں بننے والا ریشم بھی ان جتنا ملائم نہیں ہوگا جتنا یہ زمین کے وجود سے نکل کر ہوا ہے۔ اپنی تخلیق میں یہ پھول کسی سے کم نہیں۔ داد دو قدرت کو، تعریف کرو قدرت کی، الٹا تم اسے ناپسندیدہ علامتیں دے رہی ہو۔ تم نے اس کی خوبصورتی پر غور نہیں کیا اور اسے ناپسندیدہ جان لیا۔ اپنی تخلیق میں یہ پھول کسی سے کم نہیں، کائنات کی کسی بھی شے سے بھی۔ یہ اپنے مقام پر بادشاہ ہے، اس کے سر پر تاج ہے اس کی تخلیق کا، کہ تمہاری تخلیق جیسی ہونی مقصود پائی تھی تم ویسے ہی ہو۔ یہ کسی بھی طرح ہیچ نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں۔ کمی ہے تو ان دماغوں میں جن میں یہ فطور پیدا ہوتا ہے۔ کوئی پھول، کوئی رنگ، قدرت کی بنائی کوئی چیز قابل نفرت نہیں ہوتی۔ یہ ہپتی لوگوں کی باتیں ہیں۔ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھو، اگر ساری دنیا اس آسمان کو کوئی فضول اور بکواس سی علامت دے دے گی تو تم اسے بھی برا ماننے لگو گی۔ وسیع سمندر، نیلی جھیلیں، سبز و سفید پہاڑ کتنے کامل ہیں، اگر انہیں بھی علامتیں دے دی گئیں تو کیا نفرت کرنے لگو گی ان سے بھی؟ تم وہ سبق کیوں پڑھ رہی ہو جو دنیا کے محبوب الحواس لوگوں نے غائب دماغی میں لکھا ہے، قدرت کے خلاف جا کر لکھا ہے، قدرت کو ہیج کرنے کے لیے لکھا ہے؟ امراہ کی ساری زندگی پیلے پھول کو نفرت کی علامت سمجھتے گزر جاتی اگر اب بھی اسے یہ سب نہ بتایا جا رہا ہوتا۔ آخر اس نے آج تک یہ بات خود کیوں نہ سوچی؟ دماغ تو اس کے پاس بھی تھا نا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ پھولوں کے دو تاجروں کے کاروباری حسد کا نتیجہ ہے یہ سب۔ ایک تاجر کے پاس پیلے پھول ہوں گے اور وہ کاروبار میں بہت ترقی کر رہا ہوگا، اس کے پیلے پھولوں کا باغ تیزی سے پھل پھول رہا ہوگا۔ دوسرے کے کسی دوسرے رنگ کے ہوں گے، چلو سرخ لگا لو۔ اب سرخ پھول کے مالک نے یہ سوچا ہوگا کہ سرخ پھول کو کسی ایسے جذبے کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ راتوں رات اس کی مانگ میں اضافہ ہو جائے، اور اپنے کاروباری حلیف کے پھولوں کو کسی ایسے جذبے سے منسلک کر دیا جائے کہ لوگ اسے لینا ہی پسند نہ کریں۔ اور پھر اس نے یہ کیا اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھو تم نے کیسے میرے ہاتھ میں میرے پھول واپس کر دیے، وہی پھول جو مجسم شاہکار ہیں۔ امراہ نے اس کے ہاتھ سے پھول واپس سے لیے اور تیزی سے بس کی طرف بھاگی جس میں بیٹھ کر اسے جانا تھا۔ آلیان اس سے چند قدم دور تھا۔ یہ بات تمہیں کس سے بتائی ہے آلیان؟ بس کی کھڑکی سے سر نکال کر اس سے پھولوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میں نے خود ہی بتائی ہے، آلیان نے تیز آواز میں اور ہنس کر کہا۔ بس دور چلی گئی تھی لیکن وہ وہیں کھڑا بس کی گزرگاہ کو دیکھتا رہا۔ رات کے ڈنر کا اہتمام ٹھیک ٹھاک تھا۔ دادا کو آن لائن دیکھ کر اسے سادھنا کا بنایا کیک کاٹ لیا تھا۔ لیڈی مہر نے اسے یونیورسٹی کی تصویر والا کراس پھینک دیا۔ سادھنا نے بازیبیں اور اینون نے ہاتھ سے بنی ایک چھوٹی سی گڑیا جو اس کی ماما نے اس کے بیگ میں ایک درجن سے زیادہ رکھ دی تھیں کہ یونیورسٹی میں اسے جو جو اچھا لگے انہیں دے دی جائے۔ یہ گڑیا این نے لیڈی مہر، ویرا اور سادھنا کو بھی دی تھیں۔ امراہ نے اس گڑیا کو یونیورسٹی بیگ کی اوپری سطح پر لگا لیا۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ اینون اسے پسند کرتی ہے، تو اب وہ ان لوگوں میں گھرنے لگی تھی جو اسے پسند کرتے تھے، اس کی ہر خامی اور ہر خوبی کے ساتھ۔ اس سے اپنے گھر میں کبھی سالگرہ نہیں کی تھی کیونکہ اس سے اپنی دنیا میں آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ اسے یہ سوچ کر ہی کوفت ہوتی تھی کہ وہ آج کے دن پیدا ہوئی تھی، ایک ایسی تاریخ جسے دادی سال میں کتنی ہی بار دہراتی تھیں کہ اس دن یہ ہوئی تو یہ ہوا۔ اس نے سادھنا کو ایک بار ایسے ہی یہ سب بتا دیا
تو حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ لیکن تم تو مسلمان ہو امراحہ، اور مسلمانوں میں تو یہ سب باتیں نہیں ہوتی۔ امراحہ اسے کیا بتاتی کیا مسلمانوں میں بھی کیا کیا ہونے لگا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مسلمان خاندان آباد تھا، امجد بھائی تھے، اسکول میں پڑھاتے تھے اور اپنا ٹیوشن سینٹر بھی چلاتے تھے۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تو انہوں نے نوکری سے نکال دیا گیا۔ پھر اسی مہینے ان کی ٹیوشن سینٹر میں آگ لگ گئی اور پھر چند ہی دنوں میں ان کے مکان کی چھت گر گئی۔ سب نے کہا بہت سبز قدم ہے، لیکن ان کی ماتا اور وہ آگے سے ہنستے رہتے، کہتے جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ 2-3 سال برابر ان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا رہا، لیکن انہوں نے کبھی ایک بار بھی لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے کہ یہ سب ان کی شادی کے بعد ان کی بیوی کے قدموں سے ہوا ہے۔ وہ سب سے یہی کہتے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں ایسا کہنے اور سوچنے سے منع کیا ہے۔ سادنا آتش جان کے قریب بیٹھی آریان کے منہ سے بن رہی تھی اور بہت متلیل سے انداز سے اسے سب بتا رہی تھی۔ اس کے پاس سادنا کے سوال کا جواب نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان ایسا نہیں سوچتے۔ اس کا جواب اس کی دادی، اس کی ماں اور خاندان کے باقی لوگوں کے پاس تھا۔ وہی بتا سکتے تھے کہ قرآن اور حدیث میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا، پھر وہ کہاں سے سیکھ سیکھ کر یہ سب کہتے اور کرتے ہیں؟ اور یہ سب کرتے ہوئے کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ان کے کہے ایک ایک لفظ کا حساب کتاب بھی ہوگا؟ جو کہا ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تب وہ کون سا جواب کھڑ کر دیں گے؟ یہی کہ وہ کم عقل اور انجان تھے اور ان کے جواب کو درست نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جو کلام پاک پڑھتا ہے وہ نہ کم عقل ہوتا ہے نہ ہی انجان رہتا ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھیک پڑھتا ہے تو۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ نفسیاتی ڈاکٹر: میں فریشر فلو کا شکار ہوں، جلد سے جلد ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ نیا اسٹوڈنٹ یعنی فریشر: او لیکن اس کا کوئی علاج نہیں، پرسکون رہیں، وقت اس فلو کو نارمل کر دے گا۔ یونیورسٹی میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو مانچسٹر یونیورسٹی اور شہر کو جو بخار چڑھا تھا، وقت نے اس فلو کو نارمل کر دیا تھا، اور کم و بیش سب نئے آنے والوں میں سے اس کے اثرات زائل ہو چکے تھے۔ ویلکم ویک کے بعد انہیں کاہے باکاہے یہ اصلاح اپنے سینئرز اور پروفیسر سے تنسن اور مساکن سننے کو ملتی رہی تھی۔ شروع میں جب وہ مانچسٹر یونیورسٹی کا ایک چکر لگایا کرتی اور بلا وجہ ہی مختلف ڈپارٹمنٹس میں گھومتی پھرتی تو ٹائم وغیرہ کا گروپ اسے بہت سنجیدگی سے کہا کرتا، تھوڑا وقت لگے گا لیکن ٹھیک ہو جاؤ گی، یونی بھاگی نہیں جا رہی، 2 سال ہیں تمہارے پاس، آرام سے ایک ایک پروفیسر، اسٹوڈنٹ، ڈپارٹمنٹ، گارڈن، درخت، لائبریری، میوزیم گھوم پھر کر دیکھ لینا۔ اتنی سنجیدگی سے کی گئی اس نصیحت کے باوجود وہ ہفتے میں 2 بار تو ضرور ہی یونی میوزیم جاتی، فارغ وقت ملتا تو دوسرے ڈپارٹمنٹس اور باغ دیکھتی رہتی۔ لیکن اب چونکہ اس فلو کے اثرات زائل ہو چکے تھے تو اب اپنے ڈپارٹمنٹ تک ہی چلی جاتی تھی تو بڑی بات لگتی تھی۔ جب اسے اسائنمنٹ ملتی اس کی جان پر بن جاتی، اسے لگتا اسے اسائنمنٹ نہیں ہوگی اور اسے یونی سے نکال دیا جائے گا۔ فی الحال ابھی تک نکالا تو نہیں گیا تھا، لیکن وہ اس نکالنے کے بارے میں سوچتی ضرور رہتی تھی۔ ایسے وقت میں پڑھائی ایک قصہ بن جاتی جو ہڑپ کر جانے کے لیے تیار نظر آتی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب اور ونیلا کوک نظر آتی۔ لائبریری کی طرف آمد و رفت ایسے ہو گئی جیسے وہاں بنے بنائے اسائنمنٹ مل رہے ہوں۔ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہی سوال کیا جانے لگا، اسائنمنٹ مکمل ہو گئی؟ زیادہ تر نام سر ہلاتے نظر آتے۔ امراحہ کی کل ملا کر 6 اسائنمنٹس تھیں، 4 پر وہ کام مکمل کر چکی تھی، 5ویں پر کام مکمل ہونے میں نہیں آ رہا تھا، جو جان ملٹن کی لاس پیراڈائز کے کردار مائیکل، رافائل اور شیطان کے تجزیے پر مشتمل تھا۔ جان ملٹن کے کرداروں کو پڑھ لینا کسی مارکے سے کم نہیں تھا، کہاں ان کے تجزیے لکھنا۔ جسے اچھی طرح اس ایپک پوم کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی، وہ اچھی طرح اس پر کام کیسے کر سکتی تھی؟ یعنی اچھی طرح کام کرنے کے لیے اسے معمول سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت تھی۔ اسائنمنٹ مکمل کرنے اور جمع کروانے کے اس دورانیے میں یونین کے ہر اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ اس بیچارے کا کچھ کھو گیا ہے اور وہ پوری جان لگا کر اسے تلاش کر رہا ہے، یا ایک وسیع پتھر ان کے سروں پر لٹک رہا ہے جو کسی بھی وقت سر پر آ کر گر سکتا ہے۔ اس دوران اگر کوئی فضول کپیاں ہانکتا کہیں نظر آ جاتا تو اس پر جی بھر کے رشک آتا، کیونکہ وہ قابل لائق فائق اسٹوڈنٹ اپنی اسائنمنٹ مکمل کر چکا ہوتا۔ اسے دیکھ کر یہ عہد کیا جاتا کہ جلد ہی ہم بھی خود کو اتنا ہی لائق فائق بنا لیں گے کہ دوسرے ہمیں دیکھ کر رشک کیا کریں گے، اور یہ عہد پھر بس دہرائے ہی جاتے، اپنائے نہ جاتے۔ اگلے سیمسٹر
اور اس سے اگلے سیمسٹر اور پھر یوں ڈگری مکمل ہو جاتی اور عہد دھرا کا دھرا رہ جاتا۔ آخر عہد اسی لیے تو کیے جاتے ہیں۔ امراحہ کو ہر حال میں اپنی کارکردگی بہتر کرنی تھی۔ اسے انگلش لٹریچر اور لسانیات میں ماسٹرز کرنا مشکل لگ رہا تھا، بلکہ بہت مشکل۔ لیکن وہ اپنی باقی کلاس فیلوز کو دیکھتی تو سوچتی، یہ بھی تو تندہی سے پڑھ ہی رہے ہیں نا، تو اسے بھی پڑھنا تھا۔ کیسے بھی کر کے 75% تو اسے ہر حال میں پہلے سیمسٹر میں لینے ہی تھے۔ یونی میں اس کی پہلی کلاس تھی۔ سر رابرٹ نے کلاس میں آ کر اپنا تعارف کروایا اور ان سب کے سامنے ہاتھ سے بنے کارڈ رکھ دیے۔ کارڈ پرپل رنگ کے تھے جس پر سفید رنگ سے UOM فرسٹ سیمسٹر فرسٹ ڈے فرسٹ کلاس لکھا تھا اور کونے میں سر رابرٹ کے دستخط تھے۔ ان پر آپ سب اپنا نام، اپنا تعارف لکھیں اور یہ بھی لکھیں کہ آپ 100% میں سے کتنے فیصد کا چیلنج مجھ کو دیتے ہیں۔ اسی چیلنج پر اپنا موٹو بھی لکھیں اور کارڈز مجھے واپس کر دیں۔ اس سے کارڈز لکھے اور پھر باری باری سر رابرٹ نے کارڈز پڑھنے شروع کیے۔ جس کا کارڈ پڑھتے وہ کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ ہلا کر سب کو ہائے کہتا۔ یہ عربی کس سے لکھی ہے؟ امراحہ نے گردن گھما کر ایک نظر کلاس پر ڈالی۔ کلاس میں عربی اسٹوڈنٹ تو موجود تھا اور وہ کھڑا ہوا نہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس نے عربی لکھی ہے۔ امراحہ کھڑی ہوگی۔ یہ اردو ہوگی سر۔ امراحہ نے کارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سر رابرٹ نے کارڈ کا رخ اس کی طرف کیا، وہ پہچان لے۔ جی یہ میرا ہی کارڈ ہے، لیکن مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی۔ سر رابرٹ نے مسکرا کر نرمی سے کہا، آپ نے ہی تو کہا ہے سر، یہ ہمارا پہلا تعارف ہے اور میری مادری زبان میرا پہلا تعارف ہے، اردو۔ مجھے اپنے پہلے تعارف کے لیے اردو کا استعمال ہی کرنا چاہیے تھا نا سر؟ ہاں کیوں نہیں، اور اب یہ کارڈ تم ہی پڑھ دو۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں فرینچ اور اٹیلین جانتا ہوں، اردو نہیں۔ دادا نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اپنی نئی کلاسز میں وہ اپنا تعارف پہلے اردو میں کروائے گی، پھر ترجمہ کر کے انہیں انگلش میں اپنے کہے کا مطلب بتائے گی۔ دادا نے اسے بار بار یہی کہا تھا کہ زندگی میں سب کرنا، لیکن اپنی زبان کو دوسرے نمبر پر لانے کی گستاخی نہ کرنا۔ دنیا میں وہ قومیں بے مثال ترقی حاصل کرتی ہیں جو اپنی قومی زبان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیتی۔ پھر وہ عرش ہو یا فرش، ہر جگہ ان کے نام کے جھنڈے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کارڈ پڑھنے لگی۔ میں امراحہ ہوں۔ میرا ملک پاکستان ہے، جس کے تاریخی شہر لاہور کی میں رہائشی ہوں۔ مجھے مانچسٹر یونیورسٹی کی پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی نے اسکالرشپ دے کر یہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے۔ مانچسٹر یونی میری پہلی غیر ملکی درس گاہ ہے۔ میں نے یہاں آ کر پڑھنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ میری پہلی کلاس ویلکم ویک تھی، جہاں مجھے یہ سکھایا گیا کہ مجھے اپنے کام خود کرنے ہیں۔ پڑھ کر وہ مسکرانے لگی۔ آپ نے خود کو کتنے فیصد کا چیلنج دیا ہے؟ 75 کا سر۔ جتنے بھی کارڈز میں نے اب تک پڑھے ہیں انہوں نے خود کو 100% کا دیا ہے۔ آپ نے خود کو 75 کا کیوں دیا ہے؟ کیا یہ کسر نفسی ہے؟ وہ ایسے مسکرانے لگے کہ سب نے بھی تو لمبی لمبی چھوڑی ہی تھیں تو تم بھی چھوڑ دیتی۔ یہ سب بہت ذہین ہوں گے، مجھے ذہین ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ کندھے اچکا کر اس نے بڑی ساری معصومیت سے کہا کہ ساری کلاس اس ادائے معصومیت پر ہنسی۔ آپ ذہین ہونے میں وقت کیوں لے رہی ہیں؟ سر رابرٹ شرارت سے اپنا سر کھجانے لگے۔ میری بیوقوفی جانے میں وقت لے رہی ہے سر۔ اس نے بھی بیوقوفی کی جڑ سر کو کھجا کر کہا۔ اس بار کلاس کے کہہ کے فلک شگاف تھے۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھے بہت تنگ کرنے والی ہیں۔ مجھے ہر سیشن میں ہی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملتا ہے۔ کیسا سر؟ جس کی بیوقوفی جانے میں وقت لیتی ہے۔ کہکوں کی برسات نے کلاس کے در و دیوار بھگو ڈالے۔ اور آپ کا موٹو امراحہ؟ پاکستان کے بانی کہتے ہیں کام کام کام، میرا بھی یہی موٹو ہے سر۔ نظر نہ لگے کیا انداز امراحہ کا۔ آپ کسی اور کا موٹو اپنا رہی ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کو اپنی سوچ کو زحمت دینی چاہیے۔ سر میں نے خود سے زیادہ عقل مند شخص کا موٹو اپنا لیا ہے۔ آپ کا پہلا تعارف مجھے اچھا لگا امراحہ۔ سر رابرٹ کے اس جملے کو سن کر اسے ایسا لگا کہ جیسے اس سے کوئی بڑی مہم سر کر لی ہو۔ ٹھیک ہے، اسے ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی سوچ کو اجاگر کر سکتی تھی اور واضح بھی۔ سر رابرٹ نے اس کی تعریف کی، اسے بہت اچھا لگا کہ اسے سراہا گیا ہے، ٹوکا نہیں گیا۔ سر رابرٹ نے وہ سب کارڈ سنبھال کر اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ہر نئے اسٹوڈنٹ کو ایسے کارڈ شکل میں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں، اور جب وہ بوڑھے ہو کر ریٹائر ہو جائیں گے تو وہ ان کارڈز کو نکال کر اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو یاد کیا کریں گے۔ اتنی سی بات سن کر امراحہ کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ اس سے بیٹھے بیٹھے سر رابرٹ کو
جو بامشکل 35 سال کے لگتے تھے، بوڑھا ہوتے اور یونی سے ریٹائر ہوتے دیکھ لیا، اور اپنی ڈگری کو ہاتھ میں لے کر خود کو یونی سے رخصت ہوتے بھی۔ اوف، کتنے جذباتی لوگ ہیں نا ہم۔ ہاں، لیکن کچھ بھی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں ہم۔ سرد اور ٹھوس نہیں ہیں، نرم اور پرجوش ہیں۔ پہلی کلاس کے پہلے وعدے کو امراحہ کو ہر صورت پورا کرنا تھا۔ وہ خود کو 75% کا چیلنج دے چکی تھی۔ اسے ہر حال میں اس چیلنج میں کامیاب ہونا تھا، پڑھائی اور پھر جاب۔ اسے لگتا تھا وہ ایک روبوٹ بن چکی ہے۔ ہر وقت اس کے دماغ میں مارکو اور جانسن گھومتے رہتے۔ کتابوں کے بڑے بڑے پیراگراف اس کے خوابوں میں آتے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی، لیپ ٹاپ پر اپنی اسائنمنٹ چیک کرتی کہ کیا اس سے خواب میں آئے پیراگراف کو اسائنمنٹ میں شامل کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے نا، اگر نہیں کیا تو کیا کرے کیا نہ۔ وہ اپنے بیڈ پر کام کرتے کرتے سو جاتی، آنکھ کھلتی تو کچن میں جا کر کافی بناتی تاکہ نیند نہ آئے، اور پھر سے آ کر کام کرنے لگتی۔ جس رات اس سے سارا کام بامشکل مکمل کیا، اس سے اگلا دن اسائنمنٹ جمع کروانے کا آخری دن تھا۔ نیند سے بھوچل اپنی آنکھوں کو مسلتے وہ بس سے یونی کے لیے نکلی۔ بس میں بیٹھی اونگنے لگی اور ایک سٹاپ آگے چلی گئی۔ وہاں اتر کر پیچھے بھاگتے وہ یونی آئی، بھاگتے ہوئے یونی پار کی اور فائل جمع کروانے کے لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ ہر ایک کو جلدی تھی کہ اس کی اسائنمنٹ جمع ہو جائیں۔ ایک دم سے وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس کی ایک فائل کہاں تھی جو وہ گھر سے لے کر نکلی تھی؟ وہ اتنی افراتفری میں تھی کہ اس سے اپنے بال بھی ٹھیک سے برش نہیں کیے تھے، لیکن اسے یاد تھا کہ وہ موٹی فائل کو گھر سے لے کر نکلی تھی۔ پوری یونی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ کئی راتوں سے نہیں سوئی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے بن چکے تھے، سر میں ہلکا ہلکا درد رہنے لگا تھا، اور آنکھوں کی پتلیاں کسی ایک چیز کو ذرا سی دیر دیکھتے رہنے کے بعد تھکنے لگتی۔ اس کا دماغ موفسا ہو گیا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہاں اس سے دور دور تک نظریں دوڑائیں، فائل کہیں نہیں تھی۔ آنکھوں کو مسلتے سر کو تھامے وہ ایک جگہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ فائل کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئی۔ سادنا کو فون کیا، اس سے اس کا کمرہ پورا گھر دیکھ لیا، لیکن فائل نہیں ملی، حتیٰ کہ وہ گھر سے بس اسٹاپ کے راستے تک بھی دیکھ آئی۔ ٹپ ٹپ اس کے آنسو آنکھوں سے گرنے لگے۔ اسے لگنے لگا کہ اس کی تعلیم پر اس کی اپنی منحوسیت کا سایہ پڑا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے دقیانوسی سی ہو گئی، آنکھوں کے آگے اس سے ہاتھ رکھ لیا کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ بہت دنوں بعد اس کا دھاڑے مارنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اگر وہ ساتھ ساتھ جاب نہ کر رہی ہوتی تب تک اسائنمنٹ مکمل کر کے دے چکی ہوتی۔ زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ اسے ٹھیک سے کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ اسے ایسی زندگی کی عادت نہیں تھی، اس لیے بھی وہ توازن نہیں رکھ پا رہی تھی، اور دوسرے اس میں ایک بری عادت تھی کہ وہ کام کو اگلے دن پر ٹالتی رہتی۔ وہ چند گھنٹے اسائنمنٹ پر کام کرتی اور یہ سوچ کر کہ ڈیڈ لائن کے ختم ہونے میں ابھی دن ہے، اگلے دن پر کام چھوڑ دیتی۔ یہ کرتے کرتے وہ ڈیڈ لائن کے آخری گھنٹوں تک آ گئی۔ وہ اپنی سستی کو لے کر رونے لگی کہ اگر وہ بھی باقی سب کی طرح دن رات ایک کر کے کسی بھی طرح کم سے کم 2 دن پہلے اپنی اسائنمنٹ جمع کروا دیتی تو افراتفری میں یہ سب نہ ہوتا۔ اٹھ کر اس نے اس راستے کو بھی دیکھ لیا تھا جس پر سے چل کر وہ آئی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے وہ عالیان کے ڈپارٹمنٹ گئی۔ کیا ہوا امراحہ؟ اس کی شکل دیکھتے ہی وہ حیران سا ہو گیا۔ میری اسائنمنٹ نہیں مل رہی، شاید میں بس میں بھول آئی ہوں۔ تم روتی رہی ہو؟ اس کے پھر سے آنسو نکل آئے۔ میں فیل ہو جاؤں گی نا، میں فیل نہیں ہونا چاہتی عالیان۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کس نے کہا تم فیل ہو جاؤ گی؟ وہ آنسوؤں کے ریلے کو اپنی آنکھوں کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے کیا بتاتی کہ یونیورسٹی کے پہلے دن ویلکم ویک پر تائم نے اس کو کن الفاظ سے ویلکم کیا تھا۔ تائم کا لیکچر سن کر اس سے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مثالی کامیابی حاصل کرے گی، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ اسے مثالی محنت نہیں کی تھی، اس سے کاہلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، اس کی بری عادتیں اب تک اس کے ساتھ تھیں۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے روتی کیوں ہو؟ یہ چھوٹی بات ہے؟ اسے روئی روئی گلابی آنکھوں کو رگڑا۔ یونیورسٹی میں کہیں بھول گئی ہو اپنی فائل؟ اس سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز رند گئی تھی، اس لیے وہ کم سے کم بول رہی تھی۔ عالیان اسے ڈپارٹمنٹ سے باہر لے آیا اور سبزی پر لے کر بیٹھا گیا۔ تمہاری فائل مل جائے گی امراحہ، پر مجھے تمہارے رونے پر دکھ ہو رہا ہے، تم اتنی کم ہمت ہو۔ ہاں میں بہت کم ہمت ہوں، میرے تم لوگوں جیسے مضبوط اعصاب نہیں ہیں، اور تمہیں فخر بھی ہے کہ تم ایسی ہو۔ میں یونیورسٹی آفس جا رہا ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو فائل ملی ہوگی تو اس نے آفس میں جمع کروا دی ہوگی۔
کوئی اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ایسی نیکی کیوں کرے گا بھلا؟ کیونکہ وہ فائل اس سے کسی کام کی نہیں ہوگی اور اس کی تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوگی، کہہ کر عالیان چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ فائل بس میں رہ گئی ہے اور بھلا ٹرانسپورٹ میں رہ جانے والی چیزیں بھی کبھی کسی کو ملی ہیں۔ اسے دھواں دار آواز کیے بغیر دل لگا کر رونا شروع کر دیا۔ عالیان واپس آ چکا تھا اور اس کے سر پر کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ٹرانسپورٹ آفس جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے وہاں سے ضرور تمہاری فائل مل جائے گی۔ امراہ نے عالیان کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، پاگل ہو نا تم؟ اگر تم بس میں ہی بھولی ہو تو ضرور مل جائے گی، میرا یقین کرو۔ وہ کیوں میری فائل سنبھال کر رکھیں گے؟ اکثر اسٹوڈنٹس تمہاری طرح اپنی بہت سی چیزیں سب ویز، ٹرامز اور بسوں میں بھول جاتے ہیں۔ کیفے، ریسٹورنٹ اور سینما میں بھی ان کی چیزیں ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ میں نہیں مانتی کہ ایسا ہوتا ہوگا۔ ہاں، ایسا تب نہیں ہوتا جب ہم ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ گم ہو جانے والی چیزیں ہمیشہ گم ہی رہتی ہیں جب تک انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ برا مت ماننا، یہ تمہاری کنٹری نہیں ہے جہاں تم کچھ بس میں بھول جاؤ تو تمہیں وہ واپس نہ ملے۔ تمہیں اتنے تنفر سے میرے ملک کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ امراہ نے فائل کے گم ہو جانے کا غصہ اس پہ اتارا۔ میں نے تنفر سے ذکر نہیں کیا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ مجھے نہیں جاننی کوئی حقیقت۔ جو لوگ تلخ حقیقتیں جاننے کی کوشش نہیں کرتے وہ انہیں بدلنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، ساری اہلیت تم لوگوں کے پاس ہی ہے، ہم سب ناکارہ ہی ہیں، رہنے دو ہمیں ناکارہ ہی۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ تم ایسے ناراض ہو۔ تم ایسی باتیں بھی نہیں کر رہے کہ میں خوش ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، وہ دائم کے پاس جا رہی تھی۔ میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں امراہ۔ عالیان نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ دائم کے پاس آئی۔ اس نے اسے ٹرانسپورٹ کے آفس جانے کے لیے کہا۔ ظاہر ہے دائم تو جانے سے رہا، اسے ہی جانا تھا نا۔ اس میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ یونیورسٹی کے مین گیٹ تک چلی جاتی۔ اگر ٹرانسپورٹ کے آفس سے بھی نہ ملی۔ وہ اس حال کو سوچ سوچ کر دہل رہی تھی لیکن اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب مین گیٹ سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی تو اسے عالیان کی آواز سنائی دی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تیزی سے سائیکل چلاتا اس کے پاس آ رہا تھا، پوری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ یہ لو مل گئی۔ اس سے فائل اس کے آگے کی۔ فائل کو ہاتھ میں لے کر بھی امراہ کو جیسے یقین نہیں آیا۔ کہاں سے ملی؟ ٹرانسپورٹ کے آفس سے۔ اگلی بار فائل پر اپنا نام، فون نمبر اور ایڈریس ضرور لکھنا۔ اگر تم نے پہلے سے ہی لکھا ہوتا تو ہمیں اب تک یہ مل چکی ہوتی۔ تیز سائیکل چلانے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ امراہ اسے دیکھنے لگی۔ ٹائم کی طرح اسے نہیں کہا تھا کہ وہ جائے اور اپنا کام خود کرے۔ وہ گیا اور اس نے اس کا کام کر دیا۔ اس کا شکریہ ادا کر کے وہ فائل جمع کروانے چلی گئی۔ اسے محسوس کیا اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا عالیان سے بات کرنے کا۔ جب ہم ہارے ہوئے، دکھی یا مایوس ہوتے ہیں تو ہم اتنے بدمزاج کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارا سارا اخلاق کہاں رخصت ہو جاتا ہے؟ ہم روتے ہیں تو ہم باقی سب ہنستے ہوں کو رلانا کیوں چاہتے ہیں؟ اسائنمنٹس جمع کروانے کے بعد امراہ عالیان کو ڈھونڈتی رہی لیکن وہ اس سے نہیں ملا۔ وہ جا چکا تھا، اس کا کام ہو گیا تو اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ اس کی فائل نہ ملتی تو وہ ایسے ہی بدلحاظی کا مظاہرہ کرتی رہتی۔ یہ کمزور اعصاب کے مالک ہونے کی نشانی ہے اور بلا شبہ یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے۔ عالیان سے ملاقات ہوتی ہے تمہاری؟ لیڈی مہر پوچھ رہی تھی۔ وہ سب آتش جان کے پاس بیٹھے تھے۔ ویرا اسے اپنے ساتھ دی پرنٹ ورک لے جا رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر بیٹھی تھی اور ویرا کا انتظار کر رہی تھی جو تیار ہو رہی تھی۔ جی ہوتی ہے۔ دوست ہے تمہارا؟ سب سے اچھا دوست نا؟ میرا بیٹا اچھا دوست بنتا ہے۔ جی۔ اس کے جی کہنے کا انداز بہت کمزور اور بودا سا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا تم اس کی دوست ہو، سب سے اچھی دوست۔ امراہ سوچنے لگی، کیا وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہے؟ تمہارے پاپا کیسے ہیں؟ ان کی بزنس کیسا ہے اب؟ ٹھیک ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ وہ جلدی آپ کا قرض واپس۔ بھدو ہو، قرض کی بات کون کر رہا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں نے اس لیے تمہارے پاپا کا تم سے پوچھا ہے؟ مجھے لگتا ہے مجھے خاموش ہو جانا چاہیے۔ امراہ شرمندہ سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ چینل تبدیل کر کے انہوں نے چارلی چیپلن کی مووی لگا لی اور اسے دیکھنے لگی، جیسے اسکول سے چھٹی نہ کروائے جانے پر بچے خفا ہو کر والدین کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی خفا رہیں تو میں ویرا کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ کبھی کبھی تم حد سے زیادہ بے وقوفی کر جاتی ہو۔ میں حد سے زیادہ بے وقوف ہی ہوں۔
یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ ماں اور بیٹا دونوں ایک ہی بات کرتے تھے۔ جانتی ہوں، میں آ گئی، ویرا نے نشست خاں میں آ کر چلا کر کہا، دراصل خود کو دکھا کر کہا۔ اس سے ہلکے نیلے رنگ کی فراک پہنی تھی، لمبے بالوں کو ٹیل کی صورت باندھا تھا، ہلکا میک اپ کیا تھا، خود کو اور پیارا بنا لیا تھا۔ اسے کسی کلب نہ لے جانا، لیڈی مہر نے تاکید کی۔ معلوم ہے مجھے، ویسے بھی یہ کلب مٹیریل نہیں ہے، اسے امراہا کو چڑھانے کے لیے کہا۔ وہ تو تم بھی نہیں ہو، لیڈی مہر نے بھی اسے چڑھایا۔ سبھی جاتے ہیں، ایک ہی امراہا ہی نہیں جاتی، جائے گی بھی نہیں، اس کے باپ دادا کی روایات نہیں ہے یہ، تو کیا برائی ہے اس میں؟ مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا ویرا، تم جاؤ، فلم دیکھو اور گھر واپس آؤ۔ اس سے سٹی سینٹر میں واقع دی پرنٹ ورک کو کئی بار باہر سے دیکھا تھا، لیکن کبھی اندر نہیں گئی تھی۔ یونیورسٹی کے سبھی اسٹوڈنٹس یہاں باکثریت پائے جاتے تھے۔ دی پرنٹ ورک ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل شہر، رنگا رنگ، چہل پہل اور مختلف ملکوں کے افراد کی بھیڑ سے سجا سنورا۔ ہم سے ہے زمانہ کا نعرہ لگاتا ہوا اندر جاتے تو لگتا باہر کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں، باہر آتے تو لگتا دنیا تو ساری اندر تھی۔ پہلے ویرا اسے لے کر گھومتی رہی۔ یہ جو دو گورے سامنے کھڑے ہیں، انہیں دیکھ کر بتاؤ یہ کس قومیت کے ہیں؟ ویرا نے دو گورے چٹے لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا۔ یونی میں بھی اکثر پوچھتی رہتی تھی۔ دونوں انگریز ہیں۔ اس بار اسے یقین تھا اس کا جواب ٹھیک ہوگا۔ ویرا نے کھیکا لگایا۔ دونوں انگریز کیسے ہوئے؟ کیونکہ دونوں گورے ہیں، اور وہ ایک اور وجہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ ویرا کا ایک اور بلند اور بانگ کہکا جگمگ کرتی گزرگاہ کی شان بنا۔ ایک امریکی ہے اور دوسرا آئرش، تم پھر سے غلط ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ پتہ چل جاتا ہے، تمہیں اتنا تو معلوم ہے نا کہ آئرش کسے کہتے ہیں؟ امراہا نے ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے یہاں سب گورے رنگ والوں کو انگریز ہی جانا اور کہا جاتا ہے، اب بھلے سے وہ کینیڈا کا ہو یا فرانس کا۔ مانچسٹر میں رہ کر اسے یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہاں قومیت کا حوالہ دے کر کافی بات کی جاتی ہے، بلکہ بات ہی قومیت سے شروع کی جاتی ہے۔ فلاں امریکی کا کافی کیفے، فلاں عربی کی فلافل شاپ، فلاں جرمن سر کا لیکچر۔ اسے کوفت ہوتی تھی جب اس شخص کا نام بعد میں لیا جاتا اور قومیت پہلے۔ ویرا اپنے کلاس فیلوز کا ذکر کرتی تو ان کی قومیت سے شروع کرتی، اور جب اسے ویرا کو کوئی بات بتانی ہوتی تو وہ کہتی، فلاں جس کے بال لمبے ہیں، پتلا سا لمبا سا، وہ جس کی گہری سبز آنکھیں ہیں، مشکل سا نام ہے، تمہارے ہی ڈپارٹمنٹ کا ہے، بالوں کی پونی بناتا ہے۔ چلتے چلتے ویرا ایک کیفے کے سامنے رکھے ایک بڑے سے کارٹون جن کے پاس کھڑی ہو گئی، جو زبان باہر نکال کر آنے جانے والوں کو چڑھا رہا تھا۔ اس جن جیسے ہی ویرا بھی زبان نکال کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کلک می امراہا، میری تصویر بناؤ۔ امراہا نے دو جنوں کی تصویریں بنا دی، پھر ویرا نے امراہا کو کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ امراہا نے خود کو ویرا سے بہت بچانا چاہا، لیکن اس نے اسے اس جن کے ساتھ کھڑا کر دیا اور زبان باہر نکالنے کو کہا۔ وہاں انہیں یہ سب کرتے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن امراہا کو لگتا تھا سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اسی جن کے پاس کھڑے ہو کر ویرا نے دو انگلیوں کو زبان کے نیچے دے کر سیٹی بجائی، سر سے اوپر ہاتھ لے کر جا کر تالی بجائی، اور بائیں ہاتھ کو ہونٹوں کے کنارے رکھ کر او کی بنمانس جیسی آواز بڑے شوق اور خالص جنگلی انداز میں نکالی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ میرے پرنٹ ورک میں آنے کا اعلان ہے، میں یہاں ایسے ہی انٹری دیتی ہوں۔ وہ ایسے انٹری دے سکتی تھی، وہ ویرا تھی نا۔ تم جنگلی ہو، امراہا نے اس کی پونی کھینچی۔ کبھی کسی روسی کو جنگلی نہ کہنا، ہم بوند بوند زندگی سے جمے زندہ دلی کے گلیشیئر ہیں۔ زندگی کا سورج ہم میں سے ہو کر رنگوں کو چمک دھمک دیتا ہے، ہم موت سی برف میں دفن سرسبز چراگاہوں کے کہکے لگاتے ہیں، یہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، ہم جنگلی کیسے ہوئے؟ ویرا کی باتیں ایسی ہی ہوتی تھیں، ان سے احساس کمتری جھلکتا تھا، نہ ہی مایوسی۔ وہ کچھ اس انداز سے چلتی پھرتی، مسکراتی اور باتیں کرتی تھی جیسے دنیا اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہے، اور اگر یہ دنیا اسے خوش آمدید کہنے پر آمادہ نہیں بھی ہے تو بھی وہ بہرحال اس کی پرواہ کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی الگ دنیا تخلیق کرنے کا وصف بھی رکھتی ہے اور حوصلہ بھی۔ اب ویرا کا یہ پہلے سے ارادہ تھا یا وہ صرف شرارت کر رہی تھی؟ وہ اسے ہاٹ راک کیفے لے آئی، جس کی بیرونی دیوار سے جھولتا گٹار سرخ پیلی اور سفید روشنیوں سے منور تھا، لیکن جس کی سرخ روشنیاں
خطرے کی گھنٹی بنی بےقراری سے چلمل کر رہی تھیں۔ یہ کیفے ہے؟ ہاں، کیفے بھی ہے اندر، اور بھی بہت کچھ ہے۔ تم پہلے کبھی ہارڈ راک نہیں گئی نا؟ میں اس کا نام پہلی بار سن رہی ہوں۔ پاکستان میں نہیں ہے یہ کیا ہر ملک میں ہوتا ہے؟ دنیا کا کون سا ایسا بد نصیب ملک ہوگا جو ہارڈ راک سے محروم ہو گیا؟ ہے کیا اس میں؟ اندر آ جاؤ۔ ویرا اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ دیواروں پر جا بجا گٹار لٹک رہے تھے۔ کچھ پرانے فیشن کے کاؤ بوائے ہیڈ بھی دیواروں پر آویزاں تھے۔ اندر جاتے ہی اسے کئی جانے پہچانے یونیورسٹی کے چہرے نظر آئے۔ پھر اسے اپنی یونی کے اسٹوڈنٹس کا ہجوم نظر آیا۔ لگ رہا تھا رات ہوتے ہی سب یہاں موجود ہوئے ہیں اور فیل لائک ہوم کی کیفیت میں ہیں۔ اندر آتے ہی اس کا پاؤں کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا اور وہ گرتے گرتے بچی اور اس کا مزاج بگڑ گیا۔ کافی شاندار استقبال کیا ہے اس ہارڈ راک نے میرا۔ شاید ابھی یہ آغاز ہو۔ تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ ہاں، اور دھیان سے سنو، ویرا نے آنکھ مار کر کہا۔ ویرا اسے ایک بارٹینڈر کاؤنٹر کے پاس بٹھا کر ضروری کام کا کہہ کر چلی گئی۔ بارٹینڈر موجود نہیں تھا۔ پھر بارٹینڈر آیا جس کے دونوں بازوؤں اور کونیوں سے اوپر تک ٹیٹو کھدے ہوئے تھے۔ دائیں بازو پر گھنی جھاڑیوں میں سے ایک خونخوار بھیڑیا دانت نکوسے آنکھیں چمکائے شکار پر چس لگانے کی تیاری کر رہا تھا، اور بائیں بازو پر وہی بھیڑیا اپنے شکار کی گردن دبوچے گرا رہا تھا۔ اس کا شکار ایک انسانی کھوپڑی تھا۔ امراہ نے کراہت سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ کاکٹیل بناتے اسے ترچھی نظروں سے امراہ کی کراہت کے تاثرات کو دیکھا، پھر اس سے آنکھیں ایسے چندھیائیں جیسے نادیدہ شیطان کو سلوٹ کیا اور شکار کو خوش آمدید۔ تمہیں یہ پسند آیا؟ اسے بھیڑیے کی طرف اشارہ کیا۔ امراہ نے منہ بنا لیا۔ بالکل نہیں، زہر لگ رہے ہیں۔ امراہ کیوں جھوٹ بولتی؟ وہ کسی سے ڈرتی ورتی تھوڑی تھی۔ اتنی صاف کوئی کی شاید اسے توقع نہیں تھی۔ وہ سرمستی سے ایسے سر ہلانے لگا جیسے اس پر کسی خاص نعمت کا نزول کر دیا گیا ہو۔ نئے شکار سے ملاقات پر اسے بے پایاں خوشی حاصل ہوئی ہو۔ 2-3 بار اس سے اپنا کام کرتے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا اور اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیسے صبر کرے۔ خاموش خاموش بیٹھی یہ لڑکی کتنی عجیب لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی خاموش کیوں ہے؟ اسے تو شش۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ڈی جے نے فل والیوم میں ڈسپلے کی۔ پہلے صرف ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ باہر شام گہری ہو رہی تھی۔ ہارڈ راک کے کونے خدروں میں سے ہاؤ ہاؤ کرتا ہجوم ڈانس فلور پر جمع ہونے لگا۔ ڈسکو لائٹ تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ امراہ گھبرا گئی۔ اسے آس پاس دیکھا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اصل میں یہ کون سی جگہ ہے۔ ویرا اس کے ساتھ شرارت کر گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنی دانس میں راہداریاں پار کر کے سیڑھیاں اتر کر بار سے باہر آ گئی، لیکن وہ دراصل ہارڈ راک کے ہی ایک دوسرے حصے میں آ نکلی تھی جہاں جوا کھیلا جا رہا تھا۔ وہ اور خواص واختہ سی ہو گئی۔ دادا کو اگر یہ سب معلوم ہو جائے تو اسے واپس لینے خود مانچسٹر آ جائیں گے اور کبھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ وہ واپس اس جگہ آئی جہاں ویرا اسے چھوڑ کر گئی تھی، لیکن ویرا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ بارٹینڈر نے فرشتہ صفتی کو گلے سے لگا کر پوچھا۔ مجھے باہر جانا ہے، کس طرف سے جانا ہے؟ فرنٹ ڈور تو بند ہو چکا ہے، تمہیں بیک ڈور سے جانا ہوگا۔ فرشتہ صفتی اپنائے فرشتہ ہی بنتے انسان سے لبریز انداز میں کہا۔ بیک ڈور کس طرف ہے؟ اسے کیا معلوم تھا کہ ان ہارڈ راک وغیرہ میں کیا اصول و ضوابط تھے آنے جانے کے، اور کہاں ان کے بیک ڈور سے۔ ہاتھ کو تیزی سے نچا کر اس سے بتایا کہ پچھلا دروازہ کس طرف ہے۔ امراہ کو ان بھیڑیے کھودے ہاتھوں کی حرکات کی قطعاً سمجھ نہیں آئی۔ ڈی جے ساؤنڈ بدل چکا تھا۔ اس سے جانوروں کے چنگاڑنے کی آوازوں کو ماڈرن ہپ ہاپ میوزک کے ساتھ مکس کر کے والیوم تیز کر دیا تھا۔ امراہ کے رنگ تیزی سے بدلنے لگے۔ اسے بتا کر تیزی سے کاکٹیل بناتے وی لو ٹو سری کی ٹی شرٹ پہنے اسے امراہ کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا اور مزید انسانی سے لبریز نظر آنے لگا، بلکہ جھلک پڑنے کو ہو گیا۔ آؤ میرے ساتھ، اس سے خود سے ہی کہا۔ امراہ کو اسے پہلی نظر میں ہی ناپسند کر چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ جانے سے خود کو روک نہ سکی۔ وہ آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھ کر پیچھے چلنے لگی۔ 3-4 راہداریاں چل کر 2-3 بار سیڑھیاں اتر کر اس سے ایک دروازہ کھول کر کہا، یہ ہے بیک ڈور، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ شکریہ۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دروازے کے پار ہو گئی، لیکن وہ تو باہر کا راستہ ہی نہیں تھا۔ فوری صدمے کے زیر اثر آنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا کم روشنی والا کمرہ ہے جو مختلف چیزوں سے ہٹا پڑا تھا۔
اس کے پیروں کے پاس بہت سی خالی بوتلیں پڑی تھیں اور وہاں چند قدم کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی۔ بدبو کے بھوکے دم گھونٹ رہے تھے۔ دروازہ دھڑ سے بند ہوا، پھر فوری لاک ہوا اور چلا کر اس نے جو اسے باہر کا راستہ دکھانے لایا تھا کہا، اب یہاں کئی بھیڑیے آئیں گے تمہاری گردن دبوچنے۔ دور اوپر ڈی جے نے انسانی خود داستہ چیخوں کے ساتھ ایک دوسرے میوزک کو مکس کر کے چلایا۔ ہارڈ راک کیفے کا ڈانس فلور اپنے عروج پر آ گیا۔ امراحہ کی چیخ اس عروج میں دب گئی۔ یہ کیا ہو گیا اور کیسے؟ اگر کوئی اس وقت اس کی شکل دیکھ لیتا تو جان جاتا کہ موت سے بھی زیادہ دہشتناک اگر کوئی چیز تھی تو اس وقت اس کی شکل پر چھائے خوف کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ بارودی اندھیر نے اس کی آنکھوں میں گھس کر جلنا شروع کیا۔ اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ تیز سیٹی کی آواز اس کے دونوں کانوں سے سر کے اندر گھس کر دردناک انداز سے گونجنے لگی۔ جنبش اس پر محال ہوئی اور اس کا وحشیانہ خطرے کا گھنٹا بنا ٹن ٹن بجنے لگا۔ جس کھوپڑی کو بارٹینڈر کے بازو پر بنے بھیڑیے نے منہ میں دبوچ رکھا تھا وہ وہی کھوپڑی بن گئی، مردہ، شکار کی گئی، شکار ہو چکی۔ اس سے سر کو جھٹکا دیا۔ اسے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ دماغ سوچ کیوں نہیں رہا تھا؟ اس سے سر کو مسلسل 2-3 جھٹکے دیے۔ اسے دھندلا دھندلا نظر آنے لگا تھا۔ سر کو جھٹکے دینے سے اس کے سر میں ٹیس سی اٹھی اور وہ دیوار کا سہارا لے کر لڑکھڑاتی ہوئی بوتلوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈ میں بھی وہ پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اتنی سی دیر میں ہی اس کا ہاتھ کراس بیگ پر لگا۔ اس کا بیگ اس کے ساتھ تھا۔ اس کے پاس فون تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون نکالا۔ وہ ویرا کو فون کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی، بیل جاتی رہی لیکن اس سے فون نہیں اٹھایا۔ اس سے میسج لکھنے کی کوشش کی لیکن اس کی انگلی کی کپکپاہٹ نے اسے ایسے نہیں کرنے دیا۔ وہ سادھنا کو فون نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ پولیس کو فون کر دیتی اور وہ پاکستانی لڑکی پولیس سے بہت خوفزدہ تھی کہ وہ بدنامی ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی۔ ان کے علاوہ اس کے پاس صرف چند اور دوسرے لوگوں کے نمبر سے۔ وہ اپنی فون بک چیک کرنے لگی اور آلیان پر آ کر رک گئی۔ وہ ایک کلب کے کسی تہخانے میں بند کر دی گئی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ فون کال کے بٹن کو پش کرنے کے لیے اس نے اپنے جسم کی تھرتھراہٹ کو قابو کیا۔ ہیلو آلیان، میں امراحہ، مجھے کسی نے یہاں بند کر دیا ہے۔ اپنے رونے پر قابو پاتے اسے بہت دیر لگا کر جملہ مکمل کیا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی وہیں رہو بیبی۔ کونے میں خالی بوتلوں کی کریٹس کے پیچھے وڈکا رکھی ہے، تم اسے پی سکتی ہو۔ پولیس کو فون کرنے کی حماقت ہرگز نہ کرنا ورنہ تمہاری ڈیڈ باڈی بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اور ہاں، مجھے عالیہ نہیں کارل کہتے ہیں۔ امراحہ کے ہاتھ سے فون گر گیا اور اس کی بیٹری نکل کر دور جا گری۔ آلیان کے فون پر وہی تھا اسے یہاں بند کرنے والا۔ باریک اعصاب نچوڑ دینے والی خوف کی لہر نے اس کے وجود کا احاطہ کیا۔ اب اس کے پاس ایک ہی حل تھا کہ وہ پولیس کو فون کرے۔ آلیان، ویرا اور وہ لڑکا کون تھے؟ اس سوال کے بارے میں سوچتے ہی اس کی جان پیروں کی انگلیوں میں آنے لگی تھی۔ ویرا اسے بہانے سے لائی تھی، پر کیوں؟ ایسے اسے بند کرنے کے لیے؟ وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اور آلیان، یہ سب کیا تھا؟ وہ سب کیا کر رہے تھے اس کے ساتھ اور کیوں؟ کپکپاتے ہاتھ سے اس نے بیٹری کو فون میں ڈالا اور فون ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی۔ اگر پولیس آئے گی، اس کلب میں سے اسے برآمد کرے گی تو یہ خبر اخبارات تک بھی جائے گی۔ یونیورسٹی کے ایک ایک اسٹوڈنٹ کو معلوم ہو جائے گا، وہ تماشا بن جائے گی۔ دادا کو معلوم ہوگا، وہ اسے واپس بلا لیں گے، وہ پڑھ نہیں سکے گی۔ سہانا سپنا بس ٹوٹ جائے گا، بلکہ ٹوٹ ہی گیا۔ فون کو ہاتھ میں پکڑ کر گھٹنوں کو چھوڑ کر وہ رونے لگی۔ مانچسٹر میں پہلی بار پوری شدت سے روتی رہی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پولیس کو فون کرے اور بات کا سوچ کر وہ رو رہی تھی۔ ایسے پردیس میں کسی کلب میں بند کیے جانے پر، اپنی کم عقلی پر، اتنی دور پردیس میں پڑھنے والی اب تک باہر جانے کے، اندر آنے کے راستے ہی ٹھیک سے نہیں یاد کر سکی۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے صرف وہ جوتے ہی ضروری نہیں ہوتے جو پہن کر باہر جایا جاتا ہے، وہ ہوش مندی اور پھرتی بھی ضروری ہوتی ہے جو گرنے نہ دے، چوٹ تو ہرگز نہ لگنے دے۔ اسٹور میں پھیلی بدبو اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ اے خدا، میری مدد کرو، کسی کو بھیجو میرے لیے۔ وہ دعا کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ویرا کو فون کر رہی تھی کہ ایک دم سے دروازہ کھلا اور وہ سامنے خدا کی بھیجی مدد کھڑی تھی۔ آلیان، امراحہ،
اس نے ابھی یہی کہا تھا کہ وہ تیزی سے اٹھ کر اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتی بھاگ کر باہر نکلی اور اوپر آئی۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے مسکراتے ہوئے اس مانوس انسان کو اسے تیزی سے بھاگتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کے ساتھ ٹکراتی گرتی پڑتی ہارڈ راک سے باہر نکلی۔ امراہا بات سنو۔ آلیان تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا لیکن وہ رکی نہیں۔ کیوں رکتی؟ کہاں جا رہی ہو؟ میری بات سنو۔ اس سے ایک دم سے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ امراہا پر جیسے کسی نے جلتا ہوا تیل انڈیل دیا۔ اس نے اپنے بازو کو جھٹکے سے اس سے چھڑوا کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ دیپ پرنٹ ورک کی مصروف ترین راہ گزر پر کھڑے ہو کر کم سے کم 50 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو گواہ بنا کر، تم تینوں نے مل کر مجھ سے جو گھٹیا مذاق کیا ہے یہ اس کے لیے۔ اسے تھپڑ کی طرف اشارہ کیا اور اسے تیش سے گھورتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ سڑک پر آ کر اپنے لیے ٹیکسی دیکھنے لگی۔ غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا، دکھ سے اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھیں۔ ویرا آلیان کی کلاس فیلو تھی اور وہ تیسرا بھی ان کا کوئی کلاس فیلو ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا یہ سب کیوں کیا گیا، اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ بس اس سے ٹیکسی روکی اور اس سے بیٹھنے ہی لگی تھی کہ آلیان نے اپنے پیر کو ٹیکسی کے دروازے میں پھنسا لیا۔ میری بات سن کر جاؤ امراہا، اس سے تحمل سے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ امراہا نے منہ پھیر لیا اور سختی سے اس کے پیر کو پرے کر کے دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہا۔ وہ گھر پہنچی تو آلیان پہلے سے ہی دروازے پر موجود تھا۔ میری بات سن لو امراہا، شور مت کرنا، ماما سنیں گی تو انہیں دکھ ہوگا۔ ہاں ہوگا دکھ انہیں کہ ان کے بیٹے نے کیا شاندار حرکت کی ہے۔ انہیں دکھ ہوگا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا۔ ساری دنیا بھی گواہ بن کر آ جائے گی تو وہ یہ کبھی نہیں مانیں گی کہ میں نے کچھ برا کیا ہے۔ اچھا دھول جھونک رہے ہو پھر ان کی آنکھوں میں؟ اسے پرے دھکیلتی وہ اندر جانے لگی۔ وہ ان میں سے کسی کی بھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ انسان زندگی میں اس وقت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے جب وہ حقیقت جانے بغیر خود کو اندھا کر لیتا ہے اور اپنے اس اندھے پن کا علاج بھی نہیں کروانا چاہتا۔ آلیان اپنے چوڑے مضبوط جثے سے اس کا راستہ روکے کھڑا کہہ رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے اب؟ وہ چلائی۔ وہ کارل تھا، تمہیں کیسے بتاؤں اس کے بارے میں؟ بس وہ ایسا ہی ہے امراہا۔ وہ کچن میں میرے پاس آیا اور میرا فون مانگا اور 2 منٹ بعد اس سے مجھے بتایا کہ اس سے تمہیں اسٹور میں لاک کیا ہے۔ اس سے تفصیل جانے بغیر میں جلدی سے تمہارے پاس آیا کیونکہ میں جانتا تھا تم کتنی جلدی پریشان ہو جاتی ہو۔ اس سب میں میرا قصور کہاں ہے امراہا؟ امراہا کی ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ تم لوگ کس قدر ظالم ہو۔ میں ظالم نہیں ہوں امراہا، تم مجھے ایک اور تھپڑ مار سکتی ہو لیکن تم ایسے رو نہیں، میں کارل سے نبٹ لوں گا۔ امراہا نے بیگ سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتی اندر چلی گئی۔ آلیان باہر ہی کھڑا رہ گیا۔ جب 2 گھنٹے بعد امراہا کے کمرے کی بتی گل ہو گئی تو وہ چلا گیا۔ وہ کارل کے پاس جا رہا تھا، اس سے ایک کھونسا مارنے۔